نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج 26واں پارہ مکمل تلاوت کیا گیا الحمدللہ، اور اس میں سب سے پہلے سورہ احقاف پڑھی گئی، اس کے بعد سورہ محمد، اور پھر سورہ فتح، اور سورہ حجرات، اور پھر سورہ قاف اور زاریات کا ایک رکوع۔ یہ تمام صورتیں اپنے موضوع کے اعتبار سے بہت اہم ہیں۔ سورہ احقاف کو احقاف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ماضی کی ان اقوام کا جنہوں نے کفر اور نافرمانی کی روش اختیار کی، ان پر جو اللہ کی پکڑ آئی اس کی تفصیلات اللہ نے بتلائیں۔ بالخصوص قوم عاد کا ذکر فرمایا، اور یہ قوم جس جگہ آباد تھی وہ ریت کے ٹیلے تھے، ریت کے ٹیلوں کے مقام پر یہ قوم آباد تھی۔ اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ احقاف کہا گیا۔ اس سورت میں والدین کے حقوق کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے اہم باتیں بیان فرمائی ہیں۔ آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں ایمان پر ثابت قدمی کا ذکر تھا۔ آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتے ہیں إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارے رب ہیں اور پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ اور اس کے فوراً بعد ایک آیت کے بعد اللہ نے والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ ایمان پر ثابت قدمی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے، اور جو لوگ والدین سے اچھا سلوک کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں ایمان پر استقامت اور ثابت قدمی عطا فرمائیں گے۔ بہرحال اللہ نے یہ حکم دیا اور آگے فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ اس کی ماں نے اسے بڑی مشقت سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور بڑی مشقت سے اسے جنا۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کو اٹھائے رکھنے کی اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہوتی ہے۔ 30 مہینے ہوتی ہے۔ حمل کی جو کم سے کم مدت ہے وہ 6 مہینے، اور دودھ جو ہے وہ بچے کو 2 سال تک، مکمل 2 سال تک وہ پلایا جاتا ہے، جس کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں۔ تو اس طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ بچے کو اٹھائے رکھنے کی اور دودھ پلانے کی جو مدت ہے 30 شہرا، وہ 30 مہینے یعنی 2.5 سال۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری توانائی کو پہنچتا ہے، وبلغ 40 سنہ، اور 40 برس کی عمر تک پہنچتا ہے۔ انسان جب 40 برس کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ میچور ہو جاتا ہے، وہ سمجھدار ہو جاتا ہے، اور جو اس میں بہت ساری جو ایک مزاج کی کمزوریاں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں وہ بھی دور نہیں ہوتی، لیکن عام طور پر دور ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ ہیں ان کو 40 برس کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 40 برس کی عمر میں اللہ نے نبی بنایا۔ تو یہ جو 40 برس کی عمر ہے اس میں انسان کو بڑے تجارب ہو جاتے ہیں، بڑا وہ زمانے کا اتار چڑھاؤ، اونچ نیچ وہ دیکھ لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ 40 برس کی عمر تک پہنچ جاتا ہے تو یہ دعا مانگتا ہے، قال، تو وہ کہتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو آپ نے مجھ پر کی، وعلی والدی، اور میرے والدین پر کی، وان اعمل صالحا، اور یہ کہ میں نیک اعمال کروں، ترضاہ، جن اعمال سے آپ راضی ہو جائیں، واصلح لی فی ذریتی، اور میرے لیے میری اولاد کو باصلاحیت بنا دیجئے، میری اولاد کو ٹھیک کر دیجئے، ان میں صلاحیت دے دیجئے۔ تو یہ قرآنی دعا ہے، اور یہ ہر اس شخص کے لیے یہ قرآنی دعا ہے جو 40 برس کی عمر تک پہنچ جائے۔ قرآن کریم میں 2 جگہ یہ دعا آئی ہے، ایک جگہ ان الفاظ سے آئی ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی، آخر میں واصلح لی فی ذریتی۔ اور ایک اور جگہ دعا آئی ہے وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، شروع میں ایک ہی دعا، کس طرح ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور یہاں ہے واصلح لی فی ذریتی، بس اتنا فرق ہے۔ اور دونوں جگہ
قرآن کریم میں 40 برس کا ذکر موجود ہے. تو جو یہ تو دعا سب یہ قرآنی دعا ہے، سب کو پڑھنا چاہیے، بالخصوص ان کو ضرور اہتمام کرنا چاہیے جو 40 برس تک پہنچ چکے ہیں یا اس سے بڑی عمر کو پہنچ چکے ہیں. آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ یاد کرو. اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب انہوں نے اپنی قوم عاد کو ڈرایا، بالاحقاف خمدار ٹیلوں کی سرزمین میں، ریت کے خمدار جہاں ٹیلے تھے اس سرزمین میں. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ احقاف ہے. آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، پیارے پیغمبر آپ بھی صبر کیجئے جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا. ولا تستعجل لهم، اور ان کافروں کے معاملے میں جلدی نہ فرمائیے. کأنہم یوم یرون ما یوعدون، کہ جس دن یہ لوگ وہ چیز دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، جس سے انہیں ڈرایا گیا، یہ چیز وہ اس دن دیکھ لیں گے. لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، اور اس دن انہیں اس طرح محسوس ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے. دنیا کی زندگی اتنی مختصر سی لگے گی آخرت کے دن کو دیکھ کر کہ گویا کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اس کے بعد سورہ محمد ہے، اور اس سورت کا ایک نام سورہ قتال بھی ہے. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتال کے حوالے سے، جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے احکامات بتلائے گئے ہیں. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے بعد یہ سورت نازل ہوئی، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں نے اسلامی ریاست بنائی اور چاروں طرف سے دشمن اس ریاست کو مٹانے پر تل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاد اور قتال کے تفصیلی احکامات بتلائے کہ کس طرح لڑنا ہے. اس سورت کو سورہ محمد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت کی دوسری آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لفظ محمد آیا ہے. قرآن کریم میں 4 مقامات پر حضور کا نام آیا ہے، ان میں سے ایک مقام یہ سورہ محمد بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا. اضل اعمالهم، ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے. وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ ایمان لائے اس چیز پر جو اتاری گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی قرآن، حضور پر جو وحی اتاری گئی اس پر بھی ایمان لائے. وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہی حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے. تو کیا ہوگا، ان کو کیا ملے گا؟ پچھلی آیت میں فرمایا جنہوں نے کفر اختیار کیا، دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا، ان کے نیک اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. اگر دنیا میں کوئی خیر کی بھی ہوگی تو اللہ اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیں گے، آخرت میں کافر کو کچھ نہیں ملے گا. اس کے برعکس جو ایمان لائے اللہ پر اور نیک اعمال کیے اور حضور پر جو قرآن نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لائے. وآمنوا بما نزل علی محمد، اللہ فرماتے ہیں کفر عنہم سیئاتہم، ان سے ان کی برائیوں کو مٹا دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا. واصلح بالہم، اور ان کی حالت سنوار دی جائے گی، بہتر کر دی جائے گی. آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اور جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو، آمنا سامنا ہو، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو تم ان کی گردنیں مارنا، پھر رعایت نہ کرنا، اللہ کے مقابلے میں کسی پہ ترس نہ کھانا. جب لڑائی شروع ہو جائے اور کفار تمہارے مقابلے پر اتر آئے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنیں مارنا. حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، پھر جب تم ان کی طاقت کو اچھی طرح کچل چکو، خوب ان کا خون بہا چکو. فَشُدُّ الْوَثَاقِ، تو پھر ایسے جانے نہیں دینا بلکہ ان کو رسیوں سے باندھ لینا، قیدی بنا لینا. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، پھر یا تو اس کے بعد احسان کر کر انہیں چھوڑ دینا. وَإِمَّا فِدَاءً، یا فدیہ لے کر. یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں بیان کی ہیں جو بڑی معقول ہیں، اور حاکم وقت کو ان دونوں چیزوں کا اختیار ہے. جو قیدی پکڑ میں آ جائیں تو حاکم وقت جو بھی امیر ہوگا، جو بھی ذمہ دار ہوگا، جو مسلمانوں کا سپہ سالار ہوگا، یا تو احسان کر کے چھوڑ دے کہ ٹھیک ہے ہم نے تم کو پکڑ لیا تھا، ہمارے ہاتھ بھی آ گئے تھے، اب ہم نے تم کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا. دوسری صورت یہ ہے کہ
ان سے فدیہ لیا جائے. بھائی ایک ایک آدمی کے بدلے ہم 1 کروڑ روپے لیں گے, جو 1 کروڑ روپے دے گا اس کو فدیہ, جو بھی فدیہ ہو, میں نے ویسے مثالاً آپ کو عرض کر دیا. تو یہ دونوں احکامات ہیں. حتی تضع الحرب اوزارها, یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار پھینک کر ختم ہو جائے. تو یہ دونوں صورتیں ہیں اور اللہ کتنی تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے, ینصرکم, تمہاری مدد کرے گا, ویثبت اقدامکم, اور دشمن کے مقابلے میں تمہارے قدم جما دے گا. آیت نمبر 12 میں جنت کی نعمتوں کو اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اور پھر آیت نمبر 15 میں اس جنت میں 4 قسم کی نہروں کا اللہ نے ذکر فرمایا. مثل الجنت التی وعد المتقون, حال اس جنت کا جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا, اس کا حال, اس کی حالت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فیہا انہار من ماء غیر آسن, اس میں پانی کی ایسی نہریں ہوں گی جو پانی خراب ہونے والا نہیں ہوگا, سڑنے والا نہیں ہوگا. پانی جو ہے وہ سڑ جاتا ہے, اس میں بدبو آ جاتی ہے, لیکن جنت میں جو پانی ہوگا اس میں کبھی سڑان پیدا نہیں ہوگی. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ, اور دودھ کی ایسی نہریں ہوں گی کہ جس دودھ کا ذائقہ کبھی بدلے گا نہیں. دودھ کو اگر آپ تھوڑی دیر چھوڑ دیں تو دودھ پھٹ جاتا ہے, اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے, لیکن جنت میں جو دودھ کی نہر ہوگی اس کا دودھ کبھی نہیں پھٹے گا. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ, اور اس میں نہریں ہوں گی شراب کی, ایسی شراب لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ جو پینے والوں کے لیے سراپا لذت ہوگی, اس سے دماغ وہ کھسکے گا نہیں, عقل میں فطور نہیں آئے گا, اسے طبیعت خراب نہیں ہوگی. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى, اور اس میں نہریں ہوں گی ایسے شہد کی جو صاف ستھرا ہوگا, بالکل نتھرا اور صاف ستھرا شہد ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمتیں عطا فرما دے. آیت نمبر 38 میں اللہ فرماتے ہیں ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ, دیکھو تم وہی ہو کہ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے, تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ, تم میں سے کچھ وہ ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں, جب کہا جاتا ہے خرچ کرو تو کنجوسی کرتے ہیں. وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ, اور جو کوئی بخل کرتا ہے تو وہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے, اپنا نقصان کرتا ہے. وَاللَّهُ الْغَنِيُّ, اللہ کی ذات غنی ہے, بے نیاز ہے. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ, اور تم سارے کے سارے فقیر و محتاج ہو. تو تم جو بخل کرو گے اپنے لیے بخل کرو گے, اور خرچ کرو گے اپنے لیے خرچ کرو گے. تمہارے خرچ کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے, اللہ کی ذات غنی ذات ہے, تم فقیر ہو, تم محتاج ہو, تمہیں ضرورت ہے خرچ کرنے کی. اس کے بعد سورہ فتح ہے, اور یہ سورت صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی. صحابہ اکرام نے 6 سال, ہجرت کے 6 سال ارادہ فرمایا حضور نے اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے خواب دیکھا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے ساتھ مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہیں. تو آپ نے اس خواب کے فوراً بعد عمرے کی تیاری کی اور نکل پڑے. جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے, جسے آج کل شمیسی کہا جاتا ہے, تو مشرکین نے آپ کو روک دیا, اور مشرکین نے یہ کہا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر اور اپنا قاصد بنا کر بھیجا, جا کر مکہ والوں کو سمجھائیں کہ ہم پرامن طور پر عمرہ کر کر چلے جائیں گے, کوئی لڑائی کا ہمارا ارادہ نہیں ہے. چونکہ اس سے پہلے کئی جنگیں ہو چکی تھیں, سن 2 ہجری میں غزوہ بدر, پھر سن 3 ہجری میں غزوہ احد, اور پھر سن 5 ہجری میں غزوہ خندق, غزوہ احزاب, اور سن 6 ہجری میں حضور نکل آئے عمرہ کرنے کے لیے. خواب دیکھا اور اس خواب کے بعد صحابہ کو تیار کیا, اور صحابہ بھی 1400 صحابہ احرام باندھ کر مدینہ منورہ سے جب نکلتے ہیں تو 2-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ذوالحلیفہ ہے جو میقات ہے اہل مدینہ کے لیے, تو وہاں سے احرام باندھ لیا اور حدیبیہ مقام تک پہنچ گئے. تو مشرکین نے روک لیا, تو حضور نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانے. اسی دوران یہ خبر پھیل گئی کہ مشرکین مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ میں شہید کر دیا. تو حضور بہت سخت ناراض ہوئے, صحابہ میں بہت غصہ پیدا ہوا. وجہ یہ تھی کہ ویسے حضرت عثمان غنی بہت اونچا مقام تھا, دوسرا یہ کہ اس زمانے میں بھی قاصد کا قتل اور جس کو ایلچی بنا کر روانہ کیا جائے اس کا قتل کسی بھی قوم اور کسی بھی مذہب اور کسی بھی کلچر میں اس کی اجازت نہیں تھی. کیسے بھی حالات ہو, کیسے بھی جنگ ہو, جو قاصد ہوتا تھا اس کا ہمیشہ احترام کیا جاتا تھا, قاصد کے خون کو کبھی بھی نہیں بہایا جاتا تھا. تو حضور نے تمام صحابہ کو جمع کیا
اور سب سے بیعت لی. جس درخت کے نیچے بیعت لی وہ ایک درخت تھا. اس درخت کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی سورہ فتح میں فرمایا ہے. اور اس پوری صلح کا اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مشرکین کی طرف سے حضرت سہیل آئے بات کرنے کے لیے. جیسے حضرت سہیل آئے تو حضور نے فرمایا چونکہ ان کا نام سہیل ہے, سہیل یہ سہل سے, سہل کا مطلب جیسے سہولت ہے, تو حضور نے اس سے نیک فالی لی اور فرمایا کہ یہ سہیل آ گئے لہذا اب سہولت سے معاملہ حل ہو جائے. اور پھر آپس میں جو ہے وہ معاہدہ ہوا. اس معاہدے کی بہت ساری شقیں بظاہر ایسا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف تھی. ایک شق یہ تھی کہ مسلمان ابھی یہاں سے چلے جائیں, عمرہ نہ کریں اور اگلے سال آئیں. ٹھیک ہے عمرے کی اجازت ہوگی لیکن اگلے سال کرنا. اب ان 1400 صحابہ کو کہنا کہ اپنا احرام کھول لو اور واپس ہو جاؤ, یہ بہت مشکل بات. اسی طرح ایک شرط یہ تھی کہ اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی مرتد ہو کر کافروں کے پاس جائے گا تو کافر اسے واپس نہیں کریں گے, اور کافروں میں سے کوئی مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس آئے گا تو مسلمان واپس کر دیں گے. اب عجیب بات, صحابہ پریشان ہو گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور یہ باطل نہیں ہے, ہم کیوں ایسے صلح کرتے ہیں؟ بہرحال حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے صلح کرتے ہیں. صلح کا یہ معاہدہ لکھ دیا گیا. جب یہ معاہدہ لکھا گیا تو اسی دوران یہ لکھا کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے. تو جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو پھر بات ہی ختم ہو جائے, لہذا یہ رسول اللہ کا لفظ بھی کاٹ دیں اس معاہدے سے. تو اس پر جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں یہ ہم کاٹنے نہیں دیں گے. تو حضور نے فرمایا اس میں اتنی پریشان ہونے والی کیا بات ہے. خود کاغذ لیا اور اپنے ہاتھ سے اپنے دستے مبارک سے رسول اللہ کا لفظ جو ہے آپ نے مٹا دیا کہ اس بنیاد پہ کیوں ہم جو ہے وہ جھگڑے کو بڑھائیں. بہرحال پھر حضور باہر آئے اور باہر آ کر حضور نے صحابہ سے عرض کیا کہ جی ہمارا یہ معاہدہ ہو گیا, ہم نے واپس جانا ہے, لہذا اب سب حلق کروا لیں اور احرام اتار دیں. تو صحابہ پر ایسی کیفیت طاری تھی. ایک تو اتنے سالوں کے بعد مکہ سے ان کو نکالا گیا تھا, 6 سال ہو گئے تھے, 6 سال بعد عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور احرام باندھا ہوا ہے. اور تو صحابہ کو وہ جب حضور نے یہ فرمایا تو صحابہ یہ بات سن کر پریشان ہو گئے اور حضور بھی پریشان ہو گئے. حضور واپس اپنے حجرے میں تشریف لائے. حضرت ام سلمہ جو آپ کی زوجہ تھی, ازواج مطہرات میں سے تھی اور بڑی دانشور قسم کی اور بڑی فہیم اور سمجھدار قسم کی خاتون تھیں, تو جب حجرے میں حضور واپس آئے تو انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضور سے کہ چہرہ انور کو دیکھ کر کہا کہ آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں. وہ پورا سفر ہی پریشانی والا تھا, عمرے کے لیے نکلے, روک دیے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچ گئی, اس پر حضور نے سب سے موت پر بیعت دی. پھر پتہ چلا کہ ٹھیک ہے عثمان وہ خیر خیریت سے شہید نہیں ہوئے, تو اس کے بعد پھر معاہدہ کرنا پڑ گیا. معاہدے کی شقیں جو تھیں وہ بظاہر خلاف تھیں. اب اس معاہدے کے نتیجے میں مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں حضور کے اپنے یہیں پر حدیبیہ مقام پر ہی احرام اتار دو, تو ٹینشن تو تھی. تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا رسول اللہ آپ اتنے پریشان نظر آئے, تو حضور نے فرمایا کہ مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ میں صحابہ کو کہہ رہا ہوں کہ احرام اتار دو اور حلق کر لو, اور شدت غم کی وجہ سے وہ میری بات نہیں مان رہے, ان کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بہت غم میں ہیں, پریشان ہیں, آپ ان کو اپنی زبان سے نہ کہیں کہ حلق کروا لو, بال کٹوا لو, بلکہ آپ ایسا کریں کہ آپ جائیں ان کے مجمع میں بیٹھ کر ان کے سامنے اپنا حلق کر لیں اور اپنا احرام اتار دیں. تو چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے مشورے پر ہی صحابہ کے مجمع میں گئے, 1400 صحابہ تھے, اور اس مجمع میں بیچ میں بیٹھ کے حضور نے حلق کروایا اور احرام اتار دیا. جب صحابہ نے دیکھا کہ حضور نے حلق کروا لیا تو سب نے بھی حلق کروا لیا, وہ مسئلہ ہی حل ہو گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ازواج مطہرات میں بڑی سمجھدار قسم کی امت کی منتخب عورتوں کو اللہ نے منتخب کیا تھا, اور ان کو اللہ نے بڑی حکمت بڑی فراست عطا فرمائی تھی. تو بہرحال یہ صلح حدیبیہ کا پورا واقعہ اس کے اندر موجود ہے. اس صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ فتح مبین قرار دیتے ہیں, انا فتحنا لک فتحا مبینا. اور ہوا بھی یہی کہ اس فتح کی جو یہ جو صلح حدیبیہ تھی اس کی جو شرائط تھیں, انہی شرائط کی وجہ سے مکہ فتح ہو گیا. انہی شرائط کی وجہ سے کیا ہو گیا, مکہ فتح ہو گیا. ان شرائط کے نتیجے میں یہ ہوا کہ امن ہو گیا, اسلام کی دعوت کو چاروں طرف پھیلنے میں سہولت ہو گئی, اور 2 سال کے عرصے میں سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا اور سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. 2 سال کے قلیل عرصے میں اس صلح حدیبیہ کی برکت سے مکہ فتح ہو گیا. اس کو اللہ نے صلح حدیبیہ کو کھلی فتح قرار دیا, انا فتحنا لک فتحا مبینا. اور بھی اس میں سب اہم احکامات ہیں اس کے اندر. آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ راضی ہو گئے ان ایمان والوں سے
اذ یبایعونک جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے تحت الشجرہ درخت کے نیچے فعلم ما فی قلوبہم تو جو کچھ ان کے دلوں میں تھا وہ اللہ کو معلوم تھا فانزل السکینۃ علیہم اللہ نے ان پر سکینت اتاری واثابہم فتحا قریبا اور ان کو انعام میں ایک قریبی فتح عطا فرما دی. قریبی فتح سے مراد خیبر فتح ہو گیا. 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا, اس کے بعد سن 7 ہجری میں خیبر فتح ہو گیا اور یہ بھی صلح حدیبیہ کی برکت سے ہوا, اور سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا, پورا جزیرۃ العرب مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. تو بہرحال اسی طریقے سے اس کی آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا جو حقیقت کے بالکل مطابق ہے, لیکن اس میں کوئی تاریخ موجود نہیں ہے کہ وہ سن 6 ہجری میں ہوگا, بلکہ وہ سن 7 ہجری میں بھی ہوا اور سن 8 ہجری میں بھی ہوا. اور وہ خواب کیا تھا؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ تم لوگ ضرور بے ضرور مسجد الحرام میں داخل ہوگے انشاءاللہ آمینین امن و امان کے ساتھ, محلقین رؤوسکم اپنے سروں کو بے خوف و خطر منڈواتے ہوئے, ومقصرین اور کچھ لوگ وہ بال تراشیں گے, حلق بھی ہوگا اور قصر بھی ہوگا, لا تخافون بے خوف و خطر. اس کے بعد آیت نمبر 29 میں اللہ نے دوبارہ لفظ محمد ذکر فرمایا. سورہ فتح, سورہ محمد میں بھی آیا, سورہ فتح میں محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں, والذین معہ. اب یہ جو اصل یہاں جو محمد الرسول اللہ سورہ فتح میں اللہ نے ذکر فرمایا, مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں اس لیے اللہ نے ذکر فرمایا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین نے اس معاہدے سے محمد الرسول اللہ کا لفظ کٹوا دیا تھا, اور یہ کٹوانا مسلمانوں کے دلوں پر بوجھ تھا. تو اللہ نے اس کے انعام کے طور پر سورہ فتح کے اندر محمد الرسول اللہ وہ اتار دیا. اب قیامت تک اس کو پڑھا جائے گا, قیامت تک رہتی دنیا تک سینکڑوں ہزاروں دنیا میں 2 ارب مسلمان وہ ایک قرآن تو کم سے کم ختم کرتے ہی ہیں نا رمضان المبارک میں, اس کے علاوہ بھی پڑھتے ہیں. جو حافظ ہیں وہ 6 دفعہ پڑھتے ہیں اپنا پارا یاد کرنے کے لیے. تو جو بھی قرآن پڑھے گا وہ سورہ فتح پڑھے گا, صلح حدیبیہ کا واقعہ پڑھے گا, صلح حدیبیہ کے واقعے میں سورہ فتح میں وہ محمد الرسول اللہ پڑھے گا. اگر کافروں نے وہاں ایک دفعہ اس کچی سی تحریر سے صلح حدیبیہ کی تحریر سے رسول اللہ کا لفظ کٹوا دیا تو کیا ہوا؟ اللہ نے اس لفظ کو ہمیشہ کے لیے لکھوا دیا اور ہمیشہ کے لیے وحی کی صورت میں اللہ نے اتار دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین معہ, اور وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں صحابہ, ان میں 2 بڑی صفات ہیں. اشداء علی الکفار, وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے شدید تر ہیں. رحماء بینہم, اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں. یہ صفات ہم میں ہونی چاہیے. ہم جب دشمنوں کے سامنے ہوں تو ہم شدید ہوں, اور جب آپس میں ہوں تو ہم ایک دوسرے پر رحم کریں. ہمارے الٹا معاملہ ہے, ہم آپس میں ایک دوسرے کو دباتے ہیں اور دشمنوں کی غلامی کرتے ہیں. ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں ان سب کی حالت, ہمارے حکمران وہ اپنی عوام پر ظلم کرتے ہیں, اپنے لوگوں کو دباتے ہیں اور کافروں کے سامنے جی حضوری کرتے ہیں, ان کے آگے بچ جاتے ہیں. اور یہاں اللہ کیا صفات بیان فرما رہے ہیں؟ اشداء علی الکفار, کہ کفار کے سامنے سخت ہونا چاہیے, ان کو ٹف ٹائم دینا چاہیے. رحماء بینہم, اور مسلمانوں کے آپس میں جو ہے وہ رحم دلی کا, معافی کا, درگزر کا, نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے. اور بھی صفات ہیں کہ وہ رکوع سجدے میں ہوتے ہیں, اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں. اس کے بعد سورہ حجرات ہے. سورہ حجرات اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں اللہ نے معاشرتی احکامات کو, کہ معاشرے میں کس طرح زندگی گزارنی ہے, اس کو تفصیل سے بیان فرمایا. قرآن کریم کی ایک ممتاز صورت ہے کہ جس میں معاشرتی احکامات موجود ہیں. اس کی پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے امتیوں کو اپنے نبی کے ساتھ کیا معاشرت اختیار کرنی ہے اس پر گفتگو فرمائی, اسے بیان فرمایا, اور اس کے بعد امتیوں کو آپس میں کیسے معاشرت اختیار کرنی ہے اس پر گفتگو کی. اللہ فرماتے ہیں نبی کے ساتھ معاشرت کیسی ہو. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. آگے نہ بڑھنے سے مراد یہ کہ اگر وہ تم سے کوئی رائے مانگے تو رائے دو, اگر وہ رائے نہ مانگے تو خود سے آگے بڑھ کر رائے نہ دو. اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے کہ بنو تمیم کا ایک وفد آیا تھا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جو بھی وفد آتا تو حضور ان میں سے کسی ایک کو امیر بنا دیتے. تو قبیلہ تمیم کے وفد میں سے
کسی کو امیر بنانا تھا، ابھی حضور نے مشورہ طلب نہیں کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سمجھدار ساتھی کے بارے میں رائے دی کہ جی ان کو امیر ہونا چاہیے، حضرت ابوبکر نے فرمایا نہیں، ان کے بجائے وہ زیادہ سمجھدار ہیں، ان کو امیر ہونا چاہیے، اور یہ دونوں اپنی رائے پر دلائل دینے لگے تو ایک بحث کسی شکل بن گئی اور اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، تو اللہ نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ تمہارا اپنے نبی کے ساتھ معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے نبی کے سامنے کسی معاملے پہ آگے نہ بڑھو، وہ رائے ابھی انہوں نے طلب ہی نہیں کی، تم خود سے رائے دے رہے ہو، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کے سامنے بلند نہ کرو، نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نبی کے سامنے زور سے اس طرح گفتگو نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو، ورنہ کیا ہوگا ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو بہت سخت یہ حکم ہے۔ اور پھر آگے آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اس سورت کا نام سورہ حجرات اسی آیت کی وجہ سے۔ حجرہ عربی زبان میں رہائشی کمرے کو کہتے ہیں، حجرہ کہتے ہیں امام صاحب کا حجرہ ہے، یہ مؤذن صاحب کا حجرہ ہے، تو حجرہ کہا جاتا ہے رہائشی کمرے کو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مسجد نبوی کے ساتھ حجرے تھے، کمرے تھے جن میں آپ رہتے تھے، اس طرح حضرت ابوبکر صدیق کا بھی حجرہ تھا، وہ بھی رہتے تھے، تو حجرات تھے۔ حضور جس جگہ آرام فرما ہیں، جس جگہ حضور استراحت فرما رہے ہیں، حضور کے ساتھ حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، یہ دونوں شیخین حضور کے ساتھ جس جگہ آج استراحت فرما رہے ہیں، آرام فرمائے ہیں، یہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، یہ حضرت عائشہ کا گھر ہے، اس جگہ یہ تینوں حضرات یہاں موجود ہیں۔ اور ایک چوتھی قبر کی جگہ موجود ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدفون ہوں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ حجرات تھے۔ تو یہی قبیلہ تمیم جس کا ذکر گزرا، یہ لوگ دوپہر کے وقت آئے دور دراز سے کہیں سے، اور جب یہ آئے تو حضور کا معمول تھا کہ حضور دوپہر کے وقت قیلولہ فرماتے، آرام فرما، حضور آرام فرما رہے تھے، تو یہ دیہاتی قسم کے لوگ تھے۔ تو یہ جیسی آئے حضور کے کمروں کے باہر، حجروں کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے حضور کو پکارنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ تشریف لائیے باہر، ہمیں آپ سے کام ہے۔ اللہ کو یہ بات ناپسند ہوئی اور اللہ نے یہ آیت اتاری۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ کہ جو پکارتے ہیں آپ کو، من وراء الحجرات، حجروں کے پیچھے سے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر کو عقل نہیں ہے، ان کو ادب و آداب کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو نہیں پتہ کہ نبی کے ساتھ کیا آداب ہیں۔ ولو انہم صبروا، اگر یہ لوگ صبر کرتے، آپ کو نہ پکارتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود باہر تشریف لاتے ان کے پاس، لکان خیرا لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو یہ جو 5 آیات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے امتیوں کو نبی کے ساتھ کیا معاشرت اختیار کرنی چاہیے، نبی سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، بلند آواز سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے، نبی کو نبی کے حجرے کے پیچھے سے آ کے خطاب نہیں، پکارنا نہیں چاہیے، یہ سارے آداب بیان ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان آداب کا آج ہمیں کیا فائدہ؟ یہ تو حضور کی زندگی میں تھے، حضور کی حیات طیبہ میں تھے، اب تو حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آج بھی حضور کے روضہ اقدس کے وہی آداب ہیں جو حضور کی حیات میں حضور کے دربار کے آداب تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آیات حضور کی روضہ اقدس کی جالیوں پر یہی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ آپ جہاں جاتے ہیں اس جگہ کو کہتے ہیں مواجہہ شریف، وہ جو جالیاں ہیں نا ان کو کہا جاتا ہے مواجہہ شریف۔ مواجہہ شریف کے اوپر یہی آیات سورہ حجرات کی لکھی ہوئی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ جو آیت نمبر 2 ہے نا سورہ حجرات کی، یہ آج بھی حضور کی روضہ اقدس کی جالیوں پر یہ آیت لکھی ہوئی۔ تو آج بھی حضور کے دربار کے وہی آداب ہیں جو حضور کی حیات طیبہ میں حضور کی مجلس کے آداب تھے۔ ایک یہ فائدہ ہے۔ دوسرا، علماء فرماتے ہیں کہ جو مجلس یا درس حدیث کی مجلس ہو، جس جگہ حضور کی حدیث پڑھ کر سنائی جا رہی ہو، اس مجلس کے بھی وہی آداب ہیں جو حضور کی زندگی میں، حضور کی حیات طیبہ میں حضور کی مجلس کے آداب، اس لیے کہ اس مجلس میں حضور ہی کا کلام پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ تو جہاں حدیث پڑھ کر سنائی جا رہی ہو تو اس مجلس کے اندر بھی انہی آداب کی رعایت رکھنی ہے جو سورہ حجرات میں یہاں موجود ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں فضائل اعمال سے تعلیم ہوتی ہے نا، تو فضائل اعمال کیا؟ یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں حضور کی احادیث بیان کی گئی ہیں، فضائل نماز، فضائل درود شریف۔ آج کل ایک نیا فتنہ شروع، فضائل اعمال کے اوپر لوگوں نے بحث شروع کر دی۔ یہ جو یوٹیوب ہے نا، اور یہ جو سبسکرائبز اور یہ اپنے فالوور بڑھانے کا فتنہ، یہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی معذرت کے ساتھ خارش لگی ہوئی ہے، اس کی انگلیوں میں خارش ہے، وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے کہ
کوئی ایسی بات مارکیٹ میں لے کر آئے کہ وہ وائرل ہو جائے. ایک صحافی ہیں غالباً ارشاد نام ہے ان کا, انہوں نے محمد طارق جمیل صاحب سے انٹرویو لیا اور اس میں فضائل اعمال کتاب کے حوالے سے اوٹ پٹانگ سی باتیں اور اوٹ پٹانگ سی چیزیں اور لوگوں میں فضائل اعمال کتاب کا درجہ رتبہ گھٹانے کی کوشش کی. اور ایسی احمقانہ اور فضول باتیں ہیں کہ ایک سمجھدار آدمی اگر سنے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس ذہن سے یہ آدمی بات کر رہا ہے. تو بہرحال تو ہر چیز کو جو ہے وہ ایک سوال نشان ہر چیز میں شک پیدا کیا جا رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب فضائل اعمال کی تعلیم ہو, حدیث پڑھ کر سنائی جا رہی ہو, اسے فضائل نماز ہے, نماز سے متعلق احادیث, ذکر سے متعلق احادیث, تبلیغ سے متعلق احادیث, رمضان سے متعلق احادیث, تو اس مجلس کے بھی وہی آداب ہیں جو حضور کی حیات طیبہ میں حضور کی مجلس کے آداب. اس لیے کہ وہ حدیث جو صاحب پڑھ کر سنا رہے ہیں, زبان تو ان کی ہے, آواز تو ان کی ہے, لیکن اصل میں وہ جو کلام ہے وہ کس کا ہے؟ وہ کس کا ہے کلام؟ وہ اللہ کے رسول کا کلام ہے. اس کے بعد کی آیات میں پھر معاشرت کے اور احکامات بیان ہوئے. سب سے پہلا حکم اللہ نے یہ بیان کیا کہ کوئی اگر خبر لے کر آئے تو بلا تحقیق اس کو نہ ماننا. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. آج کل ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ جو بھی چیز آتی ہے ہم آگے فارورڈ کر دیتے ہیں, شیئر کر دیتے ہیں. اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہمیں یہ کہتی ہے کہ جب تک اچھی طرح تحقیق نہ ہو اس کو آگے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ایک حکم اس میں یہ ہے معاشرت کا کہ اگر دو قوموں میں, دو قبیلوں میں, دو خاندانوں میں لڑائی ہو جائے, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, تو ان کے درمیان کیا کروا دو؟ صلح کروا دو. آج ہم کیا کرتے ہیں, جب دو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو ہم مزید لڑائی کی آگ کو بھڑکا رہے ہوتے ہیں, اور قرآن کہتا ہے صلح کروا دو. اسی طرح ایک حکم یہ ہے کہ کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے, کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. اسی طرح ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو, بدگمانی سے بچو, ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو. ٹوہ میں لگنے کا مطلب یہ ہے کہ خواہ کسی کے عیب ڈھونڈنے لگ جائیں, جس کو کہتے ہیں تجسس, جستجو. ایک آدمی فجر کی نماز میں نہیں آئے, ہم ان کے بارے میں یہ رائے قائم کر لیں جی یہ گھر پر پڑے ہوئے سو رہے ہوں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کسی اور مسجد میں نماز پڑھ لی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر میں ہی نماز پڑھ لی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو, کوئی مسئلہ ہو, کوئی عذر ہو. خواہ کسی کے عیب ٹٹولنا, کہ ان کے بچوں سے پوچھنا کہ ابا جان صبح کیا کر رہے تھے, بھائی مسجد میں نہیں آئے تھے, تاکہ بچہ بتا دے کہ جی ابا سوئے پڑے ہوئے تھے. اس سے ہمارا دین ہمیں منع کرتا ہے. کسی کی پرسنل چیزوں کو چیک کرنا, کسی کے پیچھے لگنا, کسی کے ٹوہ میں لگنا, اس سے اللہ نے منع کیا. اسی طرح غیبت سے منع کیا, غیبت کسی کی نہ کی جائے. غیبت کرنا ایسا اللہ فرماتے ہیں جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. اسی طرح قومیت, لسانیت, تعصب سے اللہ نے منع فرمایا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم کو انا خلقناکم من ذکر و انثی, تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, آدم اور حوا سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل, تم کو مختلف قوموں اور خاندانوں میں تقسیم کیا. کیوں؟ لتعارفوا, تاکہ تمہاری شناخت ہو. بس یہ جو ہم کہتے ہیں کہ تم پٹھان ہو, تم پنجابی بولنے والے ہو, تمہارا تعلق سکھر سے ہے, تمہارا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, تمہارا تعلق انڈیا سے ہے, تمہارا تعلق افغانستان سے ہے, تم یورپ کے رہنے والے ہو, تم چائنا کے رہنے والے ہو. یہ کس لیے ہے؟ تاکہ شناخت ہو جائے, آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے, بس. اور کوئی مقصد اس میں نہیں ہے. تاکہ پتہ چل جائے کہ جی ان کا تعلق یہاں سے. آپ کو پتہ چل جائے کہ اگر فرض کریں کہ ان کا تعلق چائنا سے ہے تو ان کا اکرام جو ہے وہ چائنیز کھانوں سے کرنا ہے. ان کا تعلق جو ہے وہ افغانستان سے, تو ان کے ساتھ اسی کلچر کے مطابق برتاؤ کرنا ہے. بس یہ مقصد ہے. یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے سے بہتر ہے, کوئی قوم دوسرے قوم سے بہتر ہے, امریکہ والے وہ پوری دنیا سے بہتر ہیں, گورے کالوں سے بہتر ہیں, کالے گوروں سے بہتر ہیں. ہرگز یہ مقصد نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں اللہ کی نظر میں سب سے بہتر وہ ہے, سب سے عزت والا وہ ہے, سب سے زیادہ متقی ہو, جو سب سے زیادہ کیا ہو؟ متقی ہو. اللہ کے یہاں اگر کوئی فضیلت کا معیار ہے تو وہ تقوی ہے. اس کے بعد سورہ قاف ہم نے پڑھی. سورہ قاف کا بنیادی موضوع عقیدہ آخرت کو بیان کرنا ہے, اور اس میں عقیدہ آخرت کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ.